أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مفعول کون ہوتا ہے، فاعل کون ہوتا ہے، اور فعل تو کام ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ جب کہا جائے کہ نماز پڑھو، حکم دیا جائے نماز پڑھو، تو اب نماز پڑھو میں اب حکم دیا جا رہا ہے، تو حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے. اور کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو نماز پڑھنا کیا ہے؟ وہ ایک فعل ہے. پڑھنے والا کون ہے؟ جیسے آپ نے نماز پڑھی، آپ فاعل ہیں اس کی، اور نماز پڑھنا ایک کام ہے، ایک فعل ہے. اور پڑھی کیا جا رہی ہے؟ نماز پڑھی جا رہی ہے. تو نماز کیا ہے؟ پھر ایک مفعول ہے. تو دراصل اصل میں اس سٹیج کے اوپر یہ تین ٹرمز آپ کو بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ فعل کیا ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے. اور اگر دیکھا جائے نا تو ہر گرامر کی بنیاد انہی تین چیزوں کے اوپر ہوتی ہے. اگر آپ جرمن میں جائیں سیکھنے کے لیے تو آپ کو وہ یہی سکھائیں گے کہ آپ کو ورب کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو سبجیکٹ پتہ ہونا چاہیے، آبجیکٹ پتہ ہونا چاہیے کیا ہے. اسی طرح جب آپ انگلش سیکھنے جاتے ہیں وہاں بھی سبجیکٹ، آبجیکٹ، ورب، یہ تین چیزیں جو بنیاد ہوتی ہیں. اردو گرامر میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی فعل، فاعل، مفعول. عربک گرامر میں آ جائیں تو فعل، فاعل، مفعول ہے نا. تو یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. اور اب آہستہ آہستہ جب آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ ایک فقرہ بولا جا رہا ہے جو اس کے اندر کام کیا ہو رہا ہے، کام کرنے والا کون ہے، اور وہ کر کیا کام رہا ہے. ٹھیک ہے، کام کس چیز کے اوپر کر رہے ہیں. جیسے اگر میں نے فار ایگزامپل ایک سیب کاٹا ہے، اب کام کیا ہوا؟ سیب کو کاٹنے کا. تو یہ ایک فعل ہے، سیب کاٹنا. کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں اس کی کرنے والی، تو میں اس کی فاعل ہوں. اور مفعول کیا ہے؟ یعنی کس چیز کے اوپر میں نے وہ کام کیا ہے. کاٹنے کا کام کس چیز کے اوپر ہوا ہے؟ وہ سیب کے اوپر ہوا ہے. تو ایپل کیا ہے؟ وہ سیب کیا ہے؟ وہ دراصل ایک مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فعل، فاعل اور مفعول. فعل، فاعل، مفعول آپ کو سمجھ آ جائے، اور یہ انشاءاللہ جس کو اس ٹائم پہ بھی کلیئر نہیں ہو اس کو بالکل آپ کو بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس کا ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے نیکسٹ پوائنٹس کچھ اس کے مین اور امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہم سبق کو کرنے سے پہلے. اچھا، اس کے بعد اب ہمارے پاس آ جاتا ہے جو نیکسٹ ڈیفینیشن ہے یا جو نیکسٹ کانسیپٹ ہے ہمارے پاس وہ علم الصرف میں، وہ آتا ہے فعل معروف کا. اگر تو آپ کو فاعل سمجھ میں آ گیا ہے سب کو، کیونکہ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو، جو بھی کام ہو رہا ہو. تو اب فعل معروف اور فعل نیکسٹ پیج کے اوپر ہمارے پاس ہے فعل مجہول. اب یہاں پہ دو باتیں ہم نے آج سمجھنی ہیں کہ فعل معروف کیا ہوتا ہے اور فعل مجہول کیا ہوتا ہے. فعل معروف، اگر آپ کو بعض اوقات ہم اردو میں ایسے سینٹینسز بولتے ہیں، اب آپ نے یوں کرنا ہے کہ تھوڑا سا بک کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے سے بات کو سمجھنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کام کرنے والا اس عبارت کے اندر، اس جملے کے اندر ہم اس کو مینشن کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بچے نے ہوم ورک کیا. ٹھیک ہے، بچے کی جگہ پہ میں کسی بچے کا نام بھی لے سکتی ہوں کہ اس نے فار ایگزامپل زید ہے، زید نے ہوم ورک کیا. تو اب زید کون ہے؟ ہوم ورک کرنے والا ہے نا، فاعل ہے. کام کیا ہوا ہے؟ ہوم ورک کا ہوا ہے. ہوم ورک کرنا یہ ایک کام ہے. تو اب اس میں دیکھیں، جس بچے نے کام کیا مجھے پتہ ہے کہ یہ کام کیا، اور سننے والے کو بھی اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ زید نے ہوم ورک کر لیا ہے. اچھا، اب اگر میں ایک دوسرا فقرہ بولوں، اس کا مطلب یہ ایک ایسا فقرہ تھا کہ جس میں کام کرنے والے کا علم ہو گیا کہ یہ کام کس نے کیا. اسی کی جگہ پر اگر اسی بات کو ہی میں کچھ اس طریقے سے کروں
کہ زید کو مارا گیا، کہ زید کو مار پڑی. چلیں یوں کر لیتے ہیں، زید کو آج مار پڑی. زید ایک بچہ ہے جو اسکول جاتا ہے اور زید کو مار پڑی. اب اس میں میں نے یہ نہیں بتایا کہ جو زید کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے. زید کو کیا اس کے کسی ساتھی نے مارا ہے، کسی اس کے دوست نے مارا ہے، اس کی کلاس فیلو نے مارا ہے، یا اس کے اسکول کے کسی اور بچے نے مارا ہے، یا اس کی ٹیچر نے اس کو مارا ہے، یا کس نے مارا ہے اس کو. بات یہاں پر کلیئر نہیں ہوئی ہے. یا اس کو کسی بہن بھائی نے مارا ہے. ٹھیک ہے، بات کا پتہ، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ زید تو ہے اور مارا بھی گیا ہے، اس کو کام ہوا ہے مارنے کا، لیکن مارنے والا کون ہے اس فکرے کے اندر میں نے وہ نہیں بولا ہے. تو اب پوچھنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ زید کو کس نے مارا ہے. اگر کوئی بولے کہ زید کو مارا گیا ہے تو پوچھنے والا جو سن رہا ہے وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ جی کس نے مارا ہے اس کو. ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں اسے پوچھتی ہے نا کہ کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے، کسی نے مارا ہے. تو اگر مارا گیا ہے لیکن مارنے والے کا پتہ نہیں ہے، وہ کام جس کو ہم مینشن کر رہے ہیں اس کام کے کرنے والے کا علم نہیں ہے، تو ایسے جملے میں فعل کو ہم کہتے ہیں فعل مجہول. ٹھیک ہے، دو باتیں ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک ہوتا ہے فعل معروف اور پھر ایک ہوتا ہے فعل مجہول. مجہول پیسو وائس کو بولتے ہیں انگلش میں. جو پیسو ورب ہوتا ہے نا اس کو مجہول کہتے ہیں، اور جو ایکٹیو ورب ہوتا ہے اس کو معروف بولتے ہیں. پیسو وائس میں ہم ایسے ہی بولتے ہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا انگلش کا یاد ہو تو ہم ایسے ہی سینٹینس کو بناتے ہیں کہ جس نے کام کیا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، کھانا کھایا گیا ہے. اب کھانا کھایا گیا ہے لیکن کھانے والا کون ہے، یعنی کھانے کو کھانے والا فاعل ہے نا. اب کھانے والا کون ہے یہ پتہ نہیں چلا. تو پوچھنے والا پوچھے گا کھانا کھایا گیا تو کس نے کھایا کھانا. اگر گھر میں بہت سارے مینگوز آئے تھے گرمیوں میں اور مینگو ختم ہو گئے تو بچہ نے پوچھا آگے مینگو کھائیں، تو آپ کہیں گے مینگو تو ختم ہو گئے، کھا لیے گئے. تو بچے پوچھیں گے کہ کس نے کھایا مما اتنے سارے مینگوز. ٹھیک ہے، تو جب آپ ایک ایسا، اور یہ وہ فکرے ہیں جو ہم اپنی عام زبان میں ایوری ڈے بولتے ہیں، یوز کرتے ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں. کبھی تو ہم ایکٹیو وائس کی صورت میں سینٹینس کو بولتے ہیں اور کبھی ہم پیسو وائس کی صورت میں کسی بھی سینٹینس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو فعل معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہے، کام کے کرنے والا معلوم ہے. اور مجہول جب بھی آئے گا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، مجہول کا مطلب ہے کیا، کہ کرنے والا، اس فعل کا کرنے والا، اس کام کا کرنے والا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے. تو اب آپ بک کی طرف آئیں اور بک میں دیکھیں اب اس کی کیا ڈیفینیشن لکھی ہے کہ وہ فعل ہے فعل معروف کہ جس کا کرنے والا معلوم ہو. ٹھیک ہے، وہ فعل کہ جس کا کرنے والا معلوم ہو. جیسے اب انہوں نے ایک ایگزامپل آپ کو عربی میں دی ہے، ضرب زیدن. ضربہ کا کیا مطلب ہے، مارا. ضربہ کا مطلب ہم نے دیکھا تھا اس دن کہ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارنا. مارا، کس نے مارا، زیدن، زید نے مارا. اب زید نے مارا اس کا مطلب ہے مارنے والا کون ہے، زید ہے. اور اس جملے کو پڑھ کر یا سن کر پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، زید نے کیا ہے. اب اگر بول دیا اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے، اس کے بعد آ گیا فعل مجہول. یہ وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. جیسے ضرب عمر، عمرو مارا گیا. عمرو فار ایگزامپل ایک اور بچہ ہے، اس کو مارا گیا. اب مارنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں چل رہا. اس میں یہ معلوم نہیں ہے کہ مارنے والا کون ہے. یہ دو باتیں مجھے بتائیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہیں یا نہیں آئیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں. یہ آپ سب باری باری مجھے بتائیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے، اور اگر سمجھ آئی ہے تو مجھے ایک ایک مثال دیں اس کی بول کے. نا اس کو آپ یہ بھی رکھیں کہ مجہول میں آپ ضمیر کا استعمال بھی نہیں کرتے. جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں کہ ماما نے روٹی بنائی، یہ ایک سینٹینس ہے جو کہ ایکٹیو وائس میں ہے.
یعنی فعل معروف ہے کہ بنانے والے کا آپ کو اس سینٹینس میں پتہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں the bread has been cooked, روٹی پک گئی ہے، ٹھیک ہے، پک چکی ہے، لیکن پکانے والے کا پتہ نہیں ہے. یہ پتہ ہے کہ کام کیا ہوا ہے روٹی پکانے کا، یہ بھی پتہ ہے کہ کیا چیز پکی ہے، روٹی پکی ہے. یعنی مفعول بھی پتہ ہے، فعل بھی پتہ ہے، لیکن فاعل نہیں پتہ. کیونکہ جب آپ ایگزیکٹ آپ پیسو وائس میں سینٹینس کو لکھتے ہیں نا تو آپ اسی طرح لکھتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ زید نے صفائی کی. اب پتہ ہے کہ صفائی کرنے والا کون ہے، زید ہے. لیکن اگر اسی سینٹینس کو آپ مجہول میں بولیں تو آپ کہیں گے صفائی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، صفائی کی جا چکی ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ اس میں آپ یوں نہیں بولتے کہ اس نے صفائی کر لی، نہیں، اس میں آپ بولتے ہیں کہ صفائی ہو گئی ہے. کسی نے پوچھا کہ کام ہو گیا، کام ہو گیا ہے. یا آپ کا فلاں کام رکا ہوا تو ہو گیا، جی ہو گیا، فلاں کام میرا ہو گیا. لیکن اب اگلا پوچھے گا اچھا کس نے آپ کی مدد کی، کیسے ہو گیا کام، کس نے ہیلپ کی آپ کی، کرنے والا کون ہے؟ تو وہ نہیں آپ نے بولا تھا اس ٹائم. تو یہ دو طریقے ہیں ایک ہی بات کو کرنے کے. ایک بات میں آپ بتاتے ہیں کہ کام کرنے والا کون ہے، اور دوسری بات میں آپ نہیں بتاتے کہ کام کر. جیسے آپ نے بریانی بنانی تھی، ٹھیک ہے، ہم کسی کا بھی نام لے لیتے ہیں، زید کا ہی رکھ لیتے ہیں ہم ایک، کیونکہ زید وہ بچہ ہے کہ جس کا نام سب سے زیادہ عربک گرامر کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم زید کی ہی مثال لے لیتے ہیں. زید نے بریانی پکائی. اب پتہ چل گیا کہ بریانی پکانے والا کون ہے. یا پھر اب مہمان آ رہے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ کام ہو گیا، آپ نے کہا ہاں جی بریانی پک گئی ہے لیکن باقی کام بھی رہتا ہے. تو اب آپ نے یہ تو بتایا کہ بریانی پک گئی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس میں یہ نہیں بتایا کہ پکائی کس نے ہے. ٹھیک، تو یہ دو طریقے ہیں ایک ہی بات کو کرنے کے. ایک بات میں آپ کام کرنے والے کو منشن کرتے ہیں، لیکن دوسرے فقرے کو آپ اس طرح سے بولتے ہیں کہ کام کرنے والا معلوم ہمیں نہیں ہوتا کہ وہ کام ہو گیا. ٹھیک ہے، روٹی پک گئی ہے، کھانا بن گیا ہے، صفائی ہو گئی ہے، میٹھا بن گیا ہے، کام ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی گئی ہے، قرآن پاک ختم کر لیا گیا ہے، اور اذکار پڑھ لیے گئے ہیں آج کے. لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ سارے کام جو بتائے جا رہے ہیں کس کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، کیونکہ جو آگے ہم گردانے یاد کریں گے نا علم الصرف میں، تو ان میں یہ پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری تھا. اسی لیے اس پہ تھوڑا ٹائم بھی ہم نے زیادہ لگایا تاکہ ہر ایک کے ذہن میں اس کی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس دو پوائنٹس اور آتے ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم اور فعل متعدی کو میں فی الحال میں چھوڑ رہی ہوں. اس کو میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر کروں گی جب آپ پہلی گردان 2-3 گردانیں یاد کر لیں گے. ابھی اس سٹیج میں نہیں چاہتی کہ فعل معروف اور فعل مجہول کے ساتھ آپ فعل لازم یا فعل متعدی کو مکس کر دیں. ٹھیک ہے، اسی مصلحت کے تحت میں فعل لازم و متعدی کو چھوڑ رہی ہوں اس ٹائم. ہم اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ابھی سٹارٹ کے پوائنٹ میں ہمیں اس کو کلیئر کرنے کی اتنی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ غائب، حاضر اور متکلم کیا ہوتا ہے. غائب، حاضر اور متکلم کو سمجھنے کی اس ٹائم اب ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں جب ہم اور یہ پوائنٹ تینوں بہت آسان ہیں، یہ آپ کو آلریڈی پتہ ہے، اس لیے اس میں ایسا کوئی پوائنٹ انشاءاللہ نہیں ہوگا کہ جس میں آپ کو مشکل لگے. جب اگر آپ میرے سامنے موجود ہوں تو میں آپ کو جب بھی مخاطب کروں گی تو میں آپ کو کہوں گی آپ یہ کر لیں، ہے نا. یو کا استعمال انگلش میں آپ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں. جرمن میں دیکھ لیں تو آپ دو کا استعمال کرتے ہیں، ایئر کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ استعمال آپ کب کرتے ہیں؟ جب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہو. تو جو سامنے موجود ہوتا ہے اس کو ہم انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں، ہے نا، اور اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ حاضر ہے. تو حاضر کا مطلب وہ ہے کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس سے بات کی جا رہی ہوتی ہے یا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے لیکن وہ سامنے موجود ہے. لیکن اگر ایک انسان سامنے موجود ہی نہ ہو، ایبسنٹ ہو، تو جب اس کی ایبسنٹ کسی بھی شخص کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں غائب. ٹھیک ہے، جیسے اگر میں کہوں کہ اس نے کھانا کھایا، تو اس کا مطلب ہے میں جس کی بات میں کر رہی ہوں تو وہ سامنے میرے موجود نہیں ہے، اس کے ساتھ میں ڈائریکٹ بات نہیں کر رہی. لیکن اگر میں کہوں کہ آپ نے کھانا کھایا تو اس کا مطلب ہے آپ سامنے موجود ہیں جن سے میں بات کر رہی ہوں. اور متکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں. میں جو بھی بات کر رہی ہوں اگر اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں تو اس کو کہتے ہیں متکلم.
ٹھیک ہے. اگر میں یوں بات کروں کہ میں نے کھانا کھایا، یا میں یوں کہوں کہ ہم نے کھانا کھایا، تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اب انگلش میں بھی جیسے آپ استعمال کرتے ہیں آئی اور وہی کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا، آئی اور وہی کا. اور اسی طرح اگر آپ جرمن میں دیکھ لیں تو آپ استعمال کرتے ہیں آپ اخ اور ویر. تو یہ استعمالات آپ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں. یا اگر آپ بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ اکیلی ذات بھی ہو سکتے ہیں. تو متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، جو بندہ بات کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ میں نے کھانا کھایا تو میں اپنے بارے میں بات کر رہی ہوں. تو یہ والی بات کون سی؟ اس کا مطلب ہے میں کیا ہوں؟ یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ متکلم کی بات ہو رہی ہے. اگر جس کی بات ہو رہی ہے یا جس سے بات ہو رہی ہے وہ سامنے موجود ہے تو یہ حاضر بن جائے گا. تو جس کی بات ہو رہی ہے اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے تو وہ غائب ہو جائے گا. اور یہ تینوں پوائنٹس ایسے ہیں میرا خیال ہے کہ جس میں کسی کو بھی انشاءاللہ کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، ہر ایک کوئی پوائنٹ کلیئر ہوگا. اب ہم چلتے ہیں واحد، تثنیہ اور جمع کی طرف. واحد کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں سے ہر ایک کو یہ پتہ ہے. واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں، ون، سنگولر. اب تثنیہ اور جمع، تثنیہ اور جمع میں کیا فرق ہے؟ تثنیہ اور جمع کس کو کہتے ہیں؟ تثنیہ بیسیکلی دو کو کہتے ہیں. جب ہم انگلش میں بات کرتے ہیں تو ہم یو کا استعمال کرتے ہیں. اب یو سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتے ہیں. عربی زبان میں ہم دو کے صیغے کو تثنیہ بولتے ہیں، ایک کو واحد بولتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوں تو جمع بولتے ہیں. لیکن اگر دو لوگوں کی بات ہو رہی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں تثنیہ. دو لوگوں کو تثنیہ کہتے ہیں. حالانکہ انگلش میں آپ دیکھیں کہ اس قسم کی کوئی فرق نہیں ہوتا. انگلش میں جب آپ یو بولتے ہیں تو یو سے مراد ایک بھی ہو سکتا ہے، یو سے مراد دو لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یو سے مراد بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اردو میں بھی آپ دیکھیں، اردو میں آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں. تو جب ہم کسی کو مخاطب ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں تو سامنے والا ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن عربی میں یہ فرق ہے. عربی میں جب آپ ایک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو واحد کہتے ہیں اس کو. جب دو کے بارے میں بات کرتے ہیں یا دو لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. تثنیہ کو آپ یاد رکھیں کیونکہ تثنیہ جو ہے وہ فرق ہے اردو میں، عربی میں، انگلش میں. ہر گرامر کا یہ فرق ہے عربی کے ساتھ کہ عربی میں دو کے لیے الگ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، الگ بات کی جاتی ہے. اور جمع تو آپ کو پتہ ہی ہے، پلورل. تو یہ ہمارے پاس واحد، تثنیہ اور جمع. تو امید ہے تثنیہ سمجھنے میں بھی آپ کو مشکل نہیں ہوئی ہوگی. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حرف اصلی اور حرف زائد. حرف اصلی اور حرف زائد بھی میں اس ٹائم چھوڑ رہی ہوں. حرف اصلی اور حرف زائد کا فرق انشاءاللہ میں آپ کو شروع کی 3-4 گردانیں یاد کروا کے جب میں آپ کو فعل لازم اور فعل متعدی سمجھاؤں گی اس ٹائم میں آپ کو حرف اصلی اور حرف زائد بھی اس ٹائم سمجھا دوں گی. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو خواہ الجھا نہ دوں سٹارٹ میں، کیونکہ انہوں نے یہ ساری اصطلاحات اسی لیے شروع میں، جو ہمارے مصنف ہیں مولانا مشتاق احمد چرتھولی رحمہ اللہ علیہ، کہ یہ مصنف نے جو اصطلاحات لکھی تھیں شروع میں، یہ وہ تمام اصطلاحات انہوں نے شروع میں لکھ دی تھیں جن کی ہمیں آگے ضرورت پیش آئے گی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک ہی وقت میں سمجھیں، کیونکہ ہم ان کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھیں گے. جب جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم وہاں سے اس کی ڈیفینیشن پہ جائیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے.